یہ حروف تہجی کے حروف ہیں جیم چے خے خے جی چے خے خے. یہ خے جو ہے بولنے میں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا. خے بولے خے کھے نہیں خے سمجھا. چے خے خے جی چے خے خے. یہ حروف تہجی کے حروف شکل میں ایک ہے، صرف یہ نقطے کے فرق سے یہ آواز میں تبدیلی آئی، نام بدل گیا اور کام بھی ہو گیا. جیم دیکھیے آپ میں ایک نقطہ ہے، چے میں 3 نقطہ ہے اور ہے بغیر نقطہ ہے، خے میں اوپر ایک نقطہ ہے. یہ گول ایسا جو بندہ کی طرح ہے، صفر کی طرح ہے، اسی کو نقطہ بولتے ہیں. جیم چے ہے خے. اس کو ہم ہندی میں بھی لکھا ہے جی چے ہے خے، تاکہ ہندی جاننے والے اردو کو بحسن خوبی آسانی کے ساتھ جان سکیں. دراصل میرا مقصد یہ ہے کہ اردو کو زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں، اسی لیے ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی سامنے آئے اور لکھا جائے. جی چے ہے خے. اور اس کے لکھنے کا بھی طریقہ ایک ہی ہے. لکھنے کے لیے آپ کو بتایا ویسے دیکھیے، آپ قلم یہاں رکھیے، تھوڑا سا اس کو لے کر اسے اٹھا کر کے اس کو گول بنا دیں. یہ ہو گیا. یہ اس طرح سے جا کے یہ ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا ہو گیا. یہ اس کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا پریکٹس کرنی پڑے گا. پریکٹس ضروری ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے صحیح لکھنا اور ایک ہوتا ہے خوبصورت لکھنا. تو پریکٹس کے لیے آپ کو خوبصورت لکھنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ضروری ہے. اور صحیح لکھیں گے تو کیسے بھی لکھیں گے، اس میں نقطہ دے دیں گے پڑھا جائے گا، نہیں نقطہ دیں گے بھی پڑھا جائے گا. لیکن اگر خوبصورت لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو اس کے لیے جاتا ہے. اب تو ہم یہ بھی بتایا کہ اردو میں جو بھی حروف ہیں اس کی ملانے والی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور ایک حرف کا جو ہے کئی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ شکلیں اردو میں جاننا ضروری ہے. بغیر اس کے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. یاد رکھیے، اردو میں ملانے والا جو شکل ہے بغیر اس کے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے دیکھیے آپ یہ جیم حروف تہجی کا ہے، جس کو مفرد حروف بھی کہتے ہیں. اب اس کی شکل بھی دیکھیے، ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے، سمجھا؟ ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے، ایک شکل اس کی یہ بنتی ہے، اور بھی اس کی شکلیں ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن خاص شکل جو اس کی ہے وہ یہی ہے، سمجھ گئے؟ اب کیا ہے کہ جیم کے پہلے بھی کوئی حرف آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آگے منا ایک نوک کے طرح نکالتے ہیں. جیسے یہ ہے تو ادھر نکال، یہ نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے کوئی بھی حرف اس میں آ کے مل سکتا ہے. سمجھا نا؟ اس کا سابقہ آپ کو پڑے گا. سمجھ گئے؟ جیسے یہ جیم ہے، تھوڑا سا یہاں سے ایسے نکالتے ہیں. یہ نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے کوئی حرف اس میں آ کے ملے گا. سمجھ گئے؟ یہی ہے اس کی شکل. اب اس کو آپ کس حیثیت سے لیتے ہیں یہ نہیں کہا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی اصل جو شکل ہے وہ یہی 3 ہے. سمجھ گئے؟ اسی 3 پر جو ہے اس کی بنیاد ہے.
آپ اس کو دیکھیے، اگر بے میں ملانا ہے ہم کس شکل میں، جیسے جیم بے ہو، یہ جیم اوپر کی جانب ہے، یہ جیم میں ہے، جیسے اس میں نام آ کے بھی مل سکتا ہے، اور اور یہ آخری میں جیسے نیم کو نیم میں ملا اور بھی دوسرے حرف میں نہیں ملا، لیکن یہ جو آپ کو ہم بتایا یہ آپ کا جو ہے اتنا جاننا آپ کو ضروری ہے۔ جب تک یہ آپ نہیں جانیں گے تو آپ یہ پڑھ تو لیں گے کہ جیم بے ملا ہے تو جب ہو جائے گا، جیم لام ملا ہے تو جل ہو جائے گا، جیم الف ملا ہے تو جا ہو جائے گا، جیم نون ملا تو جم، لیکن یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اس میں جیم کے کس شکل کو ملایا گیا ہے، صرف آپ اتنا ہی سمجھیں گے کہ جیم ملایا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جیم کس شکل کو اس میں ملایا جاتا ہے اور ملا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ نہیں جانیں گے آپ تو پھر آپ غلط بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھا، غلط بھی لکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے، تو یاد رکھیں۔ اچھا، جی چھ ہے خے، سب کی شکل ایک ہے، سب کی شکل ایک ہے۔ اگر آپ کو جیم کے یہ تین شکل ہم بتایا ہے تو چھ کا بھی تین شکل ہے، ہے کا بھی تین شکل ہے، کے کا بھی تین شکل ہے۔ ایسے جیسے جیم میں جب آپ بولیے گا تو چھ پہ چپ ہو جائے گا، یہی شکل ہو، سمجھا؟ جیم لام جل ہے، چھ لام چل ہوگا، ہے لام حل ہوگا، ہے لام حل ہوگا، چھ الف ہوگا چا، ہے الف ہوگا آ، ہے الف ہوگا تا، تو اس طرح سے یہ سب کی شکل ایک ہے۔ آپ ایک شکل کو جان کر کے صرف نقطہ آپ گھٹاتے بڑھاتے رہیں گے، وہ شکل آپ کا بنتا رہے گا، وہ حرف آپ کا بنتا رہے گا، تو یاد رکھیے اس کا نام ہے جیم چھ ہے خے، جیم چھ ہے خے۔ دیکھیے خے، خے آپ کو بولنے کے لیے تھوڑا محنت کی ہے، خے، جیم چھ ہے 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 خے۔ دیکھیے آپ کو اسی طرح سے یاد کرنا چاہیے، جی چھ ہے خے، اس کو الٹ پلٹ کیجیے گا کہ اس کی ترتیب میں تبدیلی آ جائے گی، جو ترتیب غلط ہو جائے گا، تو آپ کو ترتیب کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ جیم چھ ہے خے، 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 یہ آپ کو ہم بتائیں، جیم چھ ہے خے، ہندی میں بھی ہے جیم چھ ہے خے لکھا ہوا، تو آپ ہندی کی مدد سے اردو کو سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو ہندی آتی ہے اردو نہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیم ہندی میں جو لکھا ہوا ہے تو اسی شکل کا جیم ہوتا ہے اردو میں، چھ جو لکھا ہوا ہے اس شکل کا اردو میں چھ ہوتا ہے، جو اوپر لکھا ہے، ہیل کا وہی حال، ہے کا وہی حال، اور جیم کا جو ہے یہ تین شکل جو ہے خاص طور سے آپ کے سامنے ہم لایا ہے، یہ تین شکل آپ کو جاننا ضروری ہے، سمجھا، تین شکل جاننا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ اردو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیم کو بے میں ملا، جیم کو لا میں ملا، جیم کو الف میں ملا، جیم کو میم میں، یہ ساری چیزیں
ہاں السلام علیکم. ہاں 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 ہوں، کل تک تو کام شاید کیا ہے. ہو سکتا ہے کل اوپر نہیں گئے. کل اوپر نہیں گئے. ٹھیک 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 سلام. یہ ہے جی چھ. جی چھ ہے خے. جی چھ ہے خے. جی چھ ہے خے. اب یہ جیم کا استعمال آپ سمجھ گئے. اسی طرح سے چھ کا بھی استعمال. مان لیجیے کہ یہ سب چھ ہے. چھ جیسے کہ ہم لکھیں گے چھ کو واو میں ملائیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے. یہ جو شکل ہے یہی جو ہے واو میں ملے گا. سنا ایسے چھ کو نون ملانا ہے تو یہ شکل میں سنا. یہ سمجھا. چھ واو چھ نون چھ نون یہ مل گیا. اب کیا ہے کہ آپ آخر میں بھی چھ آئے گا. پہلے بھی چھ آئے. بیچ میں بھی چھ آئے. کہیں بھی آ سکتا ہے. تو کہیں بھی آ سکتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں دیکھیے پر. تو آپ کو ہم بتایا تھا کہ جی جیسے اوپر ذرا سے دے دیں گے. اوپر ذرا سے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ہٹاتا ہے. یہ دیکھیے چھ میں اوپر سے دے آتے ہیں یہ بیچ میں آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ آخر میں بھی آ سکتا ہے. بالکل جیسے آپ لکھتے ہیں آج. سمجھا. آج جین بالکل الگ الگ ہے. اکیلا ہے اور مکمل ہے. آخر میں جب اکیلا آئے گا تو وہ مکمل ہے. شکل اس کی جو ہے صرف شروع میں بیچ میں یہ سب ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ آپ کو شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کہ آخر میں جب کوئی فرق ہوگا تو وہ اپنے آپ میں مکمل ہوگا چاہے جو بھی ہو. آدھار ہے یہ جو آپ کو دین جین تین شکلیں بتا ہے یہ ملانے والی شکلیں ہیں. اس میں کوئی حرف ملے گا ایسے ہی نہیں لکھا جائے گا. ملے گا تب یا اپنا کام پورا کریں گے. لیکن وہ حروف تہجی جو ہے وہ اکیلا رہے گا تب کام کرے گا. آدھار میں کام نہیں کرے گا. اگر کوئی آدمی یہ آج آج اس طرح سے لکھا ہوگا اور اگر اس طرح سے لکھے گا تو یہ آج نہیں سمجھا جائے گا. یہ آج نہیں سمجھا. اس لیے کہ یہ دین یہاں پورا ہونا تھا لیکن ہو گیا آج. اس لیے لوگ اس کو آج نہیں کریں. ہمیشہ یاد رکھیں. اب اس کو چھ آپ کو بتایا. جیسے آپ مان کے چلیے ہے ہے آپ کے لکھیں گے اس طرح سے پہلے شکل کو اس میں. اب جیسے ہم لکھتے ہیں حلال اس طرح سے لکھتے ہیں. اس میں آپ کو بظاہر لگے گا کہ پہلا شکل ملا ہے لیکن اسے ملتا ہے یہ شکل بیچ والا. اس کو آپ اس طرح سے لکھیں. تو یہ جو اوپر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو حرف آئے گا. اوپر سے ہی آئے گا
नाम ऊपर से भी आए, दाल भी ऊपर से ही आए, समझ। जैसे हम लिखते हैं हुदूद, हुदूद ऐसे लिखते हैं, ये है हुदूद। तो ये दूसरे शक्ल को इसमें मिलाया है। अब तीसरा तीसरा शक्ल देखिए आप, इसे लिखते हैं हम्माम। क्या लिखते हैं? हम्माम। लिखते हैं हमीद। ये है हे का इस्तेमाल, समझा। तो इस तरह से आपके सामने सब मिसाल के तौर पर आपको हम बताया। तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि जीम, चे, हे, खे का इस्तेमाल किस तरह से होता है, कहाँ होता है। जैसे आप लिखेंगे जदीद, जदीद जब लिखेंगे हम इस जीम का इस्तेमाल करते हैं। जदीद जब लिखते हैं हम जुर्म, ये पहले शक्ल में जो जीम लिखा हुआ है वही है। जब लिखेंगे हम चमन, तो इस शक्ल का इस्तेमाल है, जो आप शक्ल से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गए? जदीद, जुर्म, चमन। इसी तरह से अब आप जितने हरूफ हैं, हरूफ तहजीब के, सब में आप मिला सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए, एक बात याद रखें कि आप जो भी हम बता रहे हैं, आप किताब का सहारा लीजिए, कॉपी का सहारा लीजिए, पेंसिल का सहारा लीजिए, लिखिए और किताब निकाल के देखिए। देखिएगा कि आप कितना जल्दी जो है सीख जाते हैं। लेकिन शर्त यह है तसलसल के साथ रोज़ाना कुछ न कुछ देखिए। यही होगा ना कि जीन, चे, हे, खे के बाद जो हर्फ आता है वो आपको मालूम है। लेकिन इतना तो आप जान गए, अलीफ, बे, ते, से, जीन, चे, हे, खे, इतना आपको हर तरह से बताया कि इतना तो आप सीख गए हैं कि इतना आप जब किताब पढ़ेंगे तो इतना आपको शनाख्त होगा। तो इतना याद है कि आप किताब का सहारा लेंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, ख्वाहिश बढ़ेगी और जस्तजू बढ़ेगी। तब आप कोशिश करेंगे कि और भी इसके जो शक्लें हैं और भी जो हरूफ हैं वो किस तरह से लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितनी शक्लें हैं। जब ये आपके अंदर पैदा हो जाता है तो आप याद रखें कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख जाएंगे। हमेशा याद रखें कोई भी चीज़ सीखने के लिए शौक का होना जरूरी है। शौक आदमी को हर काम करता है। शौक से ही आदमी बड़े से बड़े काम को कम से कम वक्त में अकेले अंजाम दे देता है। हमेशा याद रखें, शौक जब आदमी को होता है तब उसको कुर्बानी देने में भी खुशी होती है, वक्त लगाने में भी खुशी होती है और खुशी खुशी खर्च भी करता है, रुपया भी खर्च करता है। इसलिए वो शौक है वो चीज़ जानने का सीखना। तो याद रखिए, जदीद, जुर्म, चमक, जदीद, जुर्म, चमक, समझ गए? यही है जीम, चे, हे, खे, 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 जीम,
चे हे खे जीम चे हे खे जी चे हे खे जी चे हे खे। देखिए खे को आपको यहाँ गला से बोलना पड़ेगा, खे, समझ गए, खे गला से बोलना पड़ेगा, तब ये सही होगा। अगर गला से नहीं बोलते हैं तो ये सही नहीं है। ये करना है जी चे हे खे 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 जी चे हे खे। जैसे हम लिखा है जदीद जुर्म चमक। आप अब कोई भी है तो जीम से आता है, चे से आता है, हे से आता है, खे से आता है, तो आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ आता है आप लिखेंगे तो आपके लिए रास्ता खुलेगा। हमेशा याद, हमेशा आप जीम को अगर लाम में मिलाने का चाहें तो आप मिला तो दीजिएगा, चाहे जैसे भी मिलाइए, मिला तो दीजिएगा, है ना। इतना तो आपका तो करने के लिए आ ही गया है। चे को लाम में मिलाना है, चे को मीम में मिलाया है, यही ना होगा कि उल्टा पुल्टा होगा। लेकिन मिला तो दीजिएगा, आप मिला दीजिएगा तो आपको वो खुद बताएगा कि ये सही ढंग से मिला है या गलत ढंग से मिला है, ये बताएगा। तो फिर आपके अंदर जानने की ख्वाहिश पैदा होगी। आप क्या करें, जी हे खे जी चे 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 हे खे। अब के साथ आप देखिए, जैसे लिखते हैं हम बजना, लिखते हैं सच्चा, जैसे लिखते हैं बच्चा, जैसे लिखते हैं यख, समझे, जैसे लिखते हैं हर। इस तरह से देखिए आप, बजना में जीम बीच में आया, सच्चा में चे बीच में आया, बच्चा में चे बीच में आया, यख खे आखिर में आया, बाहर हे बीच में आया। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको समझ में आया, समझ गए। आप लिखते हैं सोचना, मचलना, कुचलना, ये सब चीज़ आप तो बोलते ही, तो आप किसी भी तरह से लिखिएगा ना। जैसे कुचलना आपको लिखना है तो आप इतना तो समझ रहे हैं, का चे लाम नून अलिफ इतना होगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो इतना समझ रहे हैं तो आपको जो है मिलाने में क्या दिक्कत है। का तो चे में मिलाइए, चे के नाम में मिलाएंगे, नाम को नून मिलाएंगे, फिर अलिफ में मिलाएंगे, यही होगा। कुछ आगे पीछे उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन इतना तो आप करने के लायक हैं कि सबको मिला दीजिए। फिर
جب آپ کو غلط ہوگا اپنے پتہ چلے کہ یہ لگتا صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح سے بیٹھے گا، تب آپ کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی کہ اس کو کیسے سیکھنا ہے، تو آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ یہ بنانے والا جو شکل ہے یہ جی چی ہے ہے 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 جی چی ہے ہے، یاد رکھیے جیم چی ہے ہے جی چی ہے ہے۔ اب دیکھیے ہم لکھتے ہیں جیسے مچن، جیسے لکھتے ہیں حکومت، سمجھا؟ جسے ہم لکھتے ہیں منچلا، جیسے لکھتے ہیں سوچ، جیسے لکھتے ہیں ناچ۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے چی کا استعمال، ہے کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ تو کتاب میں بھی یہی ہو، اس کا طریقہ جب یہی ہے کہ کہیں بھی ہوگا تو ایسا ہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ اور ہے اور کتاب میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد ہے کہ یہاں کچھ اور ہے، کتاب میں کچھ اور ہے، تب تو پھر جا کر کے یہ پڑھانے سے فائدہ کیا ہے؟ اصل میں تو آپ کو کتاب پڑھنا ہے، کتاب جب پڑھیں گے آپ تو بتایا جا رہا ہے کتاب پڑھنے کے لیے، اگر یہاں کی بات کچھ اور ہو جائے گی، کتاب کی بات کچھ اور، تو آپ کو اس میں وقت لگانے اس کو فائدہ نہیں، مجھے بھی وقت لگانے اس کو فائدہ نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے اور وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ اس میں محنت لگائیے، وقت لگائیے، کم وقت میں آپ سیکھیں گے۔ جس انداز میں ہم آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، کم وقت میں آپ کو ہر طرح سے کھول کھول کے بتا رہے ہیں، توڑ توڑ کے بتا رہے ہیں، ہر سطح سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس کی کیا شکل ہے، کہاں اس کو ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ سمجھیں، کوئی وجہ نہیں ہے اس کو آپ نہ جانیں، کوئی وجہ نہیں، بالکل جاننا ضروری ہے، اور جانیں گے، نہیں جاننے کا سوال ہی کیا ہے۔ محنت تو آپ کو محنت کرنے والا ہی سیکھے، یاد رکھیے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے۔ دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں ہلچل، نیچے دیکھیے کہاں آیا، سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں منجل، یہ جیم دیکھیے کہاں آیا، جیسے آپ لکھتے ہیں امجد، دیکھیے جیم کہاں آیا، سمجھا؟ جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں لاج رکھنا، لاج میں یہ دیکھیے کہاں آیا جی، جیسے آپ آج کل لوگ چلا ہوا ہے، یہ اگرچہ ہم گاؤں میں لکھا لوگ، لیکن دراصل اردو میں جب ہم لکھیں گے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے گاؤں میں، سمجھے؟ یہ اس کا استعمال یاد رکھیں۔ اب دیکھیے
اب تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے، آپ کو ہر طرح سے بتا دیا، اب آپ کے اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اندر ہلچل منظر نہ، تو یہ آپ جانتے ہیں، سمجھ گیا آپ کے سمجھ۔ اور باقی کچھ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اور بھی نئی نئی باتیں آئیں گی، یاد رکھیں، کتاب جب آپ پڑھیں گے تو نئی نئی باتیں آئیں گی، اور جب نئی نئی باتیں آئیں گی تب آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ یہ علم کے جو سمندر ہے اس میں غوطہ جتنا لگایا جائے گا اتنا زیادہ علم سامنے آئے گا۔ یاد رکھیں کہ علم کا سمندر ایسا ہے کہ غوطہ لگاتے جائیے اور اس سے موتی آپ نکالتے چلیے، اس کی موتی ختم۔ اب دیکھیے آپ جھیم کو ساتھ میں ملائیں گے اس طرح سے، جھیم کو دال میں ملائیں گے اس طرح سے، جھیم کو جھیم میں ملائیں گے اس طرح سے، جھیم کو آخر میں لکھیں گے تو ملے گا جیسے کاٹ، جھیم ساتھ، جھیم دال، جھیم جھیم کاٹ، سمجھا؟ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ آپ کو جاننا پڑے گا، جاننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے حروف تہجی کا جو ہے ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے علی بے پے تے تے سے، جی کے ہے سے، علی بے پے تے تے سے، جی چے ہے سے، علی بے پے تے تے سے، جی چے ہے سے، علی بے پے تے تے سے، علی بے پے تے تے سے، جی چے ہے سے، جی چے ہے سے۔ یہ اس کی ترتیب ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی ہے۔ آپ آگے پیچھے بولیں گے تو یہ تو سمجھا جائے گا کہ آپ کو حرف معلوم ہے، نام معلوم، لیکن یہ جو بہت بڑی بیماری ہے کہ اس کی ترتیب نہیں معلوم ہے، یہاں آپ کمزور ہیں، اس لیے آپ ابھی سے کوشش کریں کہ یاد رکھیں گے، علی بے پے تے تے سے، جی چے ہے سے، علی بے پے تے تے سے، جی چے ہے سے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ ملانے کے لیے بھی ہر طرح سے سمجھ گئے، سمجھا، ہر طرح سے ملانے کے لیے بھی سمجھ جان چکے ہیں، اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں۔ اور جو بتا ہوا وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آئیں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ اتنے ہی نہیں ملا رہے، تو پتہ میں بات آ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیے جوتا، آپ جوتا پہنتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جیم واو جب ملے گا تب جو ہوگا، جیم واو جب ملے گا تب جو ہوگا، جیم لکھ کر کے آپ واو ملانے کی کوشش کیجیے گا،
تو یہ اپنے آپ اس شکل کا آپ کے سامنے آ جائے گا. سمجھ گئے؟ جیسے آپ لکھیں گے جنن، آپ اس طرح سے لکھیں گے. جب جنن لکھیں گے آپ تو پہلے تو آپ ہوتے ہیں جی لکھنا ہے، نام لکھنا ہے، نہیں تو آپ اس طرح سے ملائیں گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی. یہ ہے جنن، جوتا جنن. اب کیا ہے؟ جیسے آپ لکھتے ہیں جمنا، جمنا. اب سے ملانے کی بھی کوشش کیجیے. آپ ملانے کی کوشش کیجیے. آپ جانتے ہیں جوتا ہے، جنن ہے، جمنا، جوہی، جون، جمشید ہے، جانا، جل ہے. تو آپ ملانے کے لیے تو آپ جان ہی گئے ان دو حرفوں کو ملا دینا ہے. تو ملا دینا ہے تو دوسرے شکل سے آپ تھوڑی ملا سکتے. جس شکل کا وہ ہوتا ہے اسی شکل سے ملائیے، اسی شکل سے وہ ملے گا. آپ سمجھ جائیے کہ ہاں یہ شکل ہے، اس میں ملتا ہے. یاد رکھیے آپ. تو یہ آپ کو کوشش کرنا ہے. جوتا جلن جلنا، سمجھا؟ جیسے ہوتا ہے ماؤ، موت، جلنا، جوتا جلن جلنا موت. جی اور بھی جو بھی لکھیں گے آپ لکھیں گے آ جائے. صرف آپ تھوڑا سا ہمت کیجیے، محنت کیجیے. آپ کو محنت کرنے میں، آگے بڑھنے میں کوئی دقت نہیں. صرف آپ کی کوشش ہونی چاہیے. آپ کو لگن، جی چی سے، جی چھ ہے 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 سے. جوتا جلن جمنا موت، جوتا جلن جمنا موت. جی چھ ہے سے، جی چھ ہے
خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جوتا جلن جمنا موت 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 جی ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی چے ہے خے جی ہے خے جی ہے خے جی چے 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 ہے خے جوتا جلن جمنا موت 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 یہ واقعہ یہ آپ یاد رکھیں اب اس کے بعد ایک کل میرا کلاس ہوگا یاد رکھیے جی چے ہے خے شکل میں ایک ہے صرف نقطے کے فرق سے فرق ہے ہندی میں بھی لکھا جی چے ہے اس کی تین شکلیں ہیں جو آپ اس کے آپ کے لیے مشق کے طور پر شامل ہے جوتا جلن جمنا یہ آپ اس طرح سے محنت کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو آنا اس کے بعد ہے پسند ترتیب کے ساتھ الف بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے جیم لی بے پے
تے تے سے جی چے ہے ہے لی دی تے تے ہے سے جی چے ہے سے تو یاد رکھیں گے اب آج کا کلاس میرا یہاں ختم ہوتا ہے.